بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ نمازانو قائم کرو اور مشرکاں دے وچوں نہ ہوو۔ معزز سامعین حضرات، قرآن حکیم دی سورہ روم ادی ایک آیت مبارکہ تو حضرات دے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت کریمہ مطہرہ دے اندر اور نال خبردار کیتا کہ نماز قائم کرو، پورے حقوق نال نماز نو ادا کرو، مشرکاں چو نہ ہوگو۔ یعنی قرآن پاک دی اس آیت تو محدثین نے بھی استدلال کیتا ہے کہ جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ نال شرک کردا ہے۔ کیوں؟ اللہ دا حکم ہے نماز پڑھو، شیطان کہندا ہے نہ پڑھو۔ انہیں اللہ دے مقابلے اندر شیطان دا حکم قبول کیتا تو انہیں اللہ دے نال شرک کیتا۔ اگرچہ دے اندر بعض اہل علم دے مابین اختلاف ہے کہ جڑا نماز دا تارک ہے وہ اعتقادی مشرک ہے یا عملی مشرک ہے۔
بعض دا موقف عملی مشرک ہے اور بعض کافی حد تک سختی کر دینے کہ بے نماز اعتقادی بھی مشرک ہے اور بعض تینوں دائرہ اسلام دے وچوں بھی خارج قرار دیندے نے جڑا نماز دا تارک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث اتسامات فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاة فمن ترکہا فقد کفر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ساڈا تے دوسرے لوگاں دا فرق ہے وے، ساڈے تے انہاں دے درمیان فرق ہے وے، نماز دا فرق ہے۔ فرمایا فمن ترکہا، جنہیں نماز نو چھوڑیا، فقد کفر، انہیں کفر کیتا ہے۔ اتلے سپیکر دا آواز کٹ رکھو تو بیویاں سمجھ دیاں دی آواز ٹکراں دی۔ پھر دوسری حدیث اندر ہوندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاة۔ فرمایا بندے دے درمیان، آدمی دے درمیان، یعنی اللہ دی عبادت کرنے والے دے درمیان اور کفر دے درمیان فرق نماز دا ہے۔ جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے او اللہ دا بندہ ہے، جیڑا بندہ نماز نو ترک کر دیندا انہیں کفر کیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ابن ماجہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاة فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے دے شرک دے درمیان فرق نماز دا ہے۔ جیڑا نمازاں پڑھدا او اللہ دا عابد بندہ ہے، جیڑا نمازاں پڑھدا او اللہ دا عبادت گزار بندہ ہے۔ جنہیں انہوں چھڑ دیتا ترک کر دیتا فَقَدْ أَشْرَكَ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس بندے نے اللہ نہ شرک کیتا ہے۔ اور سنن ترمذی ابن ابی شیبہ دے اندر موجود ہے۔ حضرت شقیق کو کہنی رحمت اللہ علیہ تابعی بیان کر دینے فرماندے نے کان اصحاب محمد لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاة۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اکرام صحابہ اکرام جڑے نے وہ کہندے سن جس بندے دی نماز ہی نہیں او دا کو عمل ہی نہیں، جس بندے دی نماز نہیں او دا کو عمل ہی نہیں، جس بندے دی نماز نہیں او دا کو عمل ہی نہیں، جس بندے دی نماز نہیں او دا کوئی بھی عمل سمجھ دے نہیں سن، اس بندے نو مسلمان بھی گردان دے نہیں سن۔ حضرات تے میں تواڈے سامنے صحابہ اکرام دا موقع پیش کیتا، قرآن حدیث پڑھیا ہے۔ آئیے ذرا ہونے دی تھوڑی جی وضاحت درد کر دیواں۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازاں تے بڑی دور دی گل ہے۔ ایک نماز دے بارے نبی پاک فرماندے نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ۔ فرمایا جس بندے نے عصر دی نماز ترک کر دی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے عصر دی نماز ترک کر دی ہے اس بندے دے اعمال ہی برباد ہو گئے، حابطہ، اس بندے دے عمل برباد ہو گئے، عمل برباد ہو گئے۔ کدے جنہیں عصر دی نماز ترک کر دی ہے۔ ایک روایت وچ آندا جنہیں عصر دی نماز چھڑ دی ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے او دا مال برباد ہو گیا، گھر برباد ہو گیا۔ اندازہ لا انہوں تسی بد دعا دا نام دے لو، انہوں تسی غصے دا نام دے لو۔
جیڑا بندہ ایک نماز دی گل ہو رہی ہے، اصل دی نماز جتھے ساریاں نمازاں آندیاں نے، آئیے ذرا قرآن پاک سنیے، جیڑا بندہ نمازاں دا تارک ہے، ہن غور کر دے جایا جے جیڑا بندہ نمازاں دا تارک ہے، نمازاں چھڑ دیندا ہے، اللہ تے دے پیغمبر دی ادنا لڑائی تے جنگ شروع ہو جاندی ہے۔ حضرات ہن غور کر دے جایا جے رب العالمین نے سورہ توبہ دی آیت نمبر 5 اندر فرمایا ہے، فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَمُ حُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ بس ٹھیک ہو گیا، چھڑ دے فَاقْتُلُوا اتلیاں دی آواز کٹاؤ، اتلیاں دی ٹکران دی آواز کٹاؤ، فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ رب العالمین فرماندے نے حرمت دے مہینے جدو گزر جان، جڑے مشرک نے حرمت والے مہینیاں بے شرارتاں کر دینے، فرمایا حرمت والے مہینے گزرن دیو، او دے تو بعد نہ مشرکانو قتل کرو، وَجْحَيْسُ وَجَدْتُمُوهُمْ جتھے بھی اے توانو مل جان، فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فرمایا انہاں دیاں راواں تے بہ جاؤ، تھڑے مل کے بہ جاؤ، انہاں نو پھڑ لو، فرمایا انہاں نو گھیر لو، فَإِن تَابُوا ہاں اگر وہ توبہ کر لین، فرمایا اگر وہ توبہ کر لین وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نمازانو پڑھ لین، دیکھو پہلا اللہ نے کی کیا، حرمت والے مہینے لنگن دیو، انہوں قتل کر دے آجے مشرکانو، ہاں اگر وہ توبہ کر لین تے توبہ دی نال شرط دے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ صرف یہی نہیں کلمہ پڑھ لیا بس مسلمان ہو گیا، نہیں کلمہ بھی پڑھ لین، نمازاں بھی شروع کر دین، فرمایا جدو نمازاں شروع کرنا وَآتَوُا الزَّکَاةَ اپنے مالاں دی زکاة دین، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ انہوں نے رستے چھڑ دے۔ دیکھو اللہ پاک نے بیان کر دیتا، ذرا بات دے غور کر دے دایا جے توبہ کر کے نمازاں نہ پڑھن، زکاة نہ دین، فرمایا اے بھی انہاں مشرکاں جیسے نے، انہاں نوی کہرا پاؤ پاہمی انہاں کلمہ پڑھ لے آئے۔ حضرات ان گلتے غور کرے آجے کلمہ پڑھن توبہ شرط نماز تے اپنے مالاں دی زکاة، پھر جانتے مال محفوظ ہوئے گا۔ دوسرا مقام سورت توبہ دی آیت نمبر 11 آ گئی، رب العالمین فرما دینے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اگر توبہ کر لیں نمازاں ادا کرن، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اگر زکاة ادا کرن، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ جے توبہ کر لین نمازاں پڑھن تے زکاة دین، پھر وہ تواڈے پرانے قرآن پاک اندر ایک مقام تے آیا انما المؤمنون اخوا، مومن آپس اندر پرانے، لیکن جڑا کلمہ گو بے نمازی و نمازی دا پرا نہیں جے، قرآن کہہ رہے ہیں جڑا بے نمازی و نمازی دا پرانی، نمازی دا پرا او بیڑا نمازی ہوئے گا، زکاة دیندہ ہوئے گا، اپنے مال دی نمازہ پڑھدا ہوئے گا۔ آئیے ذرا ایتے قرآن پاک ان حدیث آگی قرآن پاک دی وضاحت دے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ سماعت فرمانا نہیں. شرابتاں شروع ہوئی ہیں تو کسی پڑھ کے نا مشین میں روک مارو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے امر تو منو اللہ دی طرفوں حکم دے دیتا گیا ہے ان اقاتل الناس میں لوکاں نال لڑائی کراں تلوار نال تیراں نال ہتھاں نال سوٹیاں نال لڑائی کراں کدے وجہ تو کراں حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لین اے نہ کہن کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے قاصد نے سچے رسول نے سچے پیغمبر نے. فرمایا اونی دن میں لڑتا رہا پھر صرف ایتھے گل نہیں فرمایا کلمہ پڑھن تو بعد وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نمازانو قائم کرن وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ زکات ادا کرن فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. فرمایا جنہاں نے کلمہ پڑھ لیا نمازاں دی پابندی کیتی اپنے عملاں دی زکات دیتی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہاں نے اپنے مال بھی بچا لے جاناں بچا لیاں لیکن جیڑا کلمہ نہیں پڑھے گا نمازاں نہیں پڑھے گا زکات نہیں دے گا میں انہی دیر تک لڑدا رہاں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابہ دے وچوں بے نماز بندہ کوئی نہیں سی اس واسطے بے نمازاں نہ لڑائی صحابہ دی ثابت نہیں ہوئی. البتہ جدوں حضرت ابو بکر دی خلافت آئی ہے کئیاں لوکاں نے زکات دا انکار کر دیتا اساں زکات نہیں دینی. حضرت ابو بکر کہنے لگے میں لڑائی کراں گا جنگ کراں گا تلوار چلاواں گا جب تک تسی زکات دی سوئی سلائی تک اللہ دا حق ادا نہ کرو. حضرت ابو بکر نے حالانکہ حضرت عمر بڑے سخت اس مسئلے چاہیے حضرت عمر ابو بکر ہی نہیں سکتی فرمان لگے واہ عمر اگے پیچھے نہ سکتے ان حقوق اللہ تے آ کے روک گئے. حضرت ابو بکر نے نبی پاک دی اس حدیث دا مصداق بنے جنہاں نے زکات دا انکار کیتا ہے. حضرت ابو بکر نے لڑائی کیتی ہے قتال کیتا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ کلمہ نہ پڑھ لوے کلمہ پڑھ کے نمازاں نہ پڑھے نمازاں پڑھ کے زکات نہ دے میری انہاں نال کھلی جنگ ہے. اللہ دی جنگ ہے بے نماز بندے نال نبی پاک دی جنگ ہے. آپ ہی فیصلہ کر لو جنہ دی اللہ تو دے پیغمبر نہ جنگ ہے او کیڑے جہان انہاں دا پڑا ہوئے گا. میرے بھائیو بچ جو اس جنگ تو بچ جاؤ. پھر جنگ دیاں کئی صورتاں ہوندیاں نے کئی صورتاں جنگ دیاں ہوندیاں نے کئی صورتاں ہوندیاں نے جنگ دیاں. جنگ جدو اللہ تو دے پیغمبر دی جنگ شروع ہو جائے جڑا بے نماز نمازاں دا تارک ہے کدی جنگ دی صورت بن جاندی ہے کہ اللہ پاک کو تے شیطان مسلط کر دیندا ہے. کدی جنگ دی صورت بندی ہے کاروبار تباہ ہو جاندا ہے. کدی جنگ دی صورت بندی ہے کہ آپس دے اندر جی لڑائیاں شروع کر دیندے نے. کدی جنگ دی صورت بندی ہے امن سکون ختم ہو جاندا ہے. آپ آئی بیٹھا ایدی اہلیہ نو کتنی دیر تو جنات دا مسئلہ سی میرے کو لائے حاضر کیتا دم کیتا
چلا گیا پھر کتے آ گیا کئی جگہ تے لے گئے پھرے بقول انہاں دے خود بھی انہیں کیا شہزاد دا نام سی جن دا انہیں کیا نواز چیمے کو لے جو انہیں حاضر کیتا ہے خود کو میں جانا ہے بندہ موجود ہے پوچھ لو جمعہ دوار پوچھ لے میں حاضر کیتا میں کہ ہاں بھائی اے جی توڑے اس واسطے میں گل کہی سی تسی غیر شرعی کام نہیں کر دے شرعی طریقے علاج کر دے اس واسطے میں کیا سی میں اتھو جاواں چلا گیا انہاں میں نے کیا جی پھر فون کیتا پھر کسر ہو گئی پھر لے آندہ میں پڑھے آؤ آیا میں کہ ہاں بھائی تو پھر تنگ کہنے گا جی میں نہیں آیا میں جدن دا وعدہ کر گیا میں نہیں آیا ایک چڑیل آئی چلو پڑھیا چڑیل حاضر ہو گئی کی نہ دسیا سوئے نے وہ چڑیل نے ربیکہ سے نا ہاں اے نہ دسیا چلو ادنا بھی وعدہ موعدہ ہویا چلی گئے انہاں میں نے پھر فون کیتا بھی پھر آگے میں کہا گل کراؤ کہنے لگے جی میں تاں آئی ہاں تسا ادھر پابند کیتا سی نماز پڑھو پوچھو انہوں فجر دی نے پڑھی ہے اب بندہ موجود ہے میں کوئی غیر موجود کی گل نہیں کر رہا موجود ہے بندہ اس ویلے ساڈے وچ موجود ہے میرے سامنے ایک کہنے لگا نہیں پڑھی وہ کہنے لگے کہ جھوٹ بولدا ہے پوچھو انہیں فجر پڑھی ہے میں کہا ہاں کہنے لگا فجر نہیں پڑھی اب بندہ موجود ہے تمہارے سامنے اے طریقہ ہوندا جے اسی سمجھنے خورے اللہ اتو سم سیدھی تلوار مارے گا یہ جنگ یا نبی پاک اپنی قبر مبارک چوٹ کے آ کے لڑائی کریں گے جنگ اور پائیو جنگ دیاں کئی صورتاں نے جنگے ہن بھی اڑیا ہن پھر میں نے کہہ رہا بڑا تنگ کر رہی میں کہا چلو پوچھ دیں انہوں نے جو میں دوبارہ اللہ اکبر قرآن پاک سورہ زخرف پڑھو اللہ پاک ارشاد فرما دینے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا رب العالمین ارشاد فرما دینے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو منہ موڑ دے نماز سب تو بڑا انس نماز سب تو بڑا اللہ دا ذکر اکیاں پارا پڑھو فرمایا جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو منہ موڑ دے اللہ شیطانوں تے مسلط کر دیندہ ہے جنگ دیاں کئی صورتاں ایک صورت نہیں کئی شکلیں جنگ دیاں اللہ اکبر ایتھے میرے کو ایک کیس آیا سی اسی انہوں چھڑ دینے انہوں آپ کو بی بی سی عورت سی لڑکی میرے خیال شاید ہے بھی کماری سی ہاں کماری سی اسی چھڑ دینے انہوں کو وہ خوشبو نہ لائے کرے انہوں عورت نو خوشبو لانا جائز نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد دی خوشبو جدی بھو زار ہو عورت دی خوشبو جدہ رنگ زار ہو میں کہ ہاں بھئی یہ دا مطالبہ درست ہے یعنی گل صحیح ہے پاہمیں اور جن نے پاہمیں غیر مسلم ہے جڑا مطالبہ ٹھیک کو مننا پہ چھوڑو کیوں لگا دی یہ خوشبو بی بی چھوڑ دے بے حضرات ان بات عرض کر کئی غیر مسلم ہی ہوں دے جنات دی گل کر رہے ہیں لیکن گلہ یقین جانو بات بڑیاں بڑیاں اچھیاں کر جاندے اللہ اکبر اللہ اکبر ہن بات را توجہ فرما دے ڈایا جے بات غور کر دے ڈایا جے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا بات جڑی سنا رہا دے ور غور کرنا کہ رب العالمین دی جنگ سونے پیغمبر دی جنگ دیاں میں تواڈے سامنے کئی صورتاں بیان کر دتیاں نے سکون ختم ہو جاندا ہے کروڑاں روپے کماندے او سکون نے آپس دے اندر لڑائیاں چھڑ پیندیاں نے بھرا نال لڑ رہا ہے باپ بیٹے دی لڑائی اس واسطے میں عرض کرنا انہاں ساریاں پریشانیاں تو بچن دا ایکو حل ہے اللہ دی نماز پڑھو اللہ کے چکو اللہ مال دے وے زکاة دیو زکاة دے چور نہ بنو اللہ مال دے وے زکاة دیو
ہن ذرا بات تے غور کر دے جایا جے اے تے میں عرض کر دیتا کہ اللہ پاک دی تے سونے پیغمبر دی لڑائی ہے انہاں لوکاں دے نال میرے پیغمبر نو تے اللہ نو بڑا غصہ آندا ہے انہاں لوکاں تے نماز ترک کرنا تے بڑی دور دی گل ہے اللہ دے نبی نے تے بہت بڑے غصے دا اظہار کیتا انہاں لوکاں تے جڑے نمازاں تو سستی کر دے نے صرف نبی پاک نے نہیں اللہ نے بھی رب العالمین فرماندے نے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون رب العالمین فرماندے نے ویل انہاں نمازیاں دے واسطے ویل دا معنی افسوس بھی ہے اور جہنم دیاں طبقیاں چک طبقے دانا بھی ویل ہے انہاں نمازیاں واسطے جہنم دا طبقہ ویل ہے جڑے نمازی اپنیاں نمازاں تو سستیاں کر دے نے ٹیموں بے ٹیمی ٹائم ہے آ گیا نماز جان بوجھ کے لیٹ کر دے جان کے کر دے بلا وجہ نمازاں دی سستی دی جڑا نمازاں دی نماز چھڑنا تے بڑی دور دی گل ہے جڑا نمازاں دی سستی کردا ہے اللہ تو دے پیغمبر نے بڑے غصے دا اظہار کیتا ہے ہن حدیث پیش کراں حضرت ابو ہریرہ راوی نے نبی پاک فرماندے نے والذی نفسی بیدہ مینوں اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لقد حممت ان آمر بحطب فیہبت فیہتب ثم امر ثم آمر بالصلاة فیؤذن فرمایا فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فأحرك عليهم بيوتهم میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے میرا دل کردا ہے نماز دا ٹائم ہوے میں ایک بندے نو آکھاں اگ جلائے میں اگ پھڑ لواں تے میں ادھر نماز دا ٹائم ہے کسے نو آرڈر دیواں تو میری جگہ پہ نماز پڑھا میں اگ لے کے ٹر پاواں تے انہاں لوکاں دیاں گھراں نو میں اگ لا کے ساڑ دیواں جڑے نمازاں میں شامل نہیں ہوئے اللہ نے بھی غصے دا اظہار کیتا ٹکا کے قرآن پاک اندر کہ ایسے بندے ہیں نمازی نے پڑھتے نمازاں نے لیکن ٹیموں بے ٹیمی سستی فرمایا ویل نبی پاک نے کہا میرا دل کردہ منہ کرانو ساڑ دیا یار ذرا غور تے کریے اسی سارے نماز چھڑنی تے بڑی وڈی گالے اللہ تو دے نبی تے نماز دی سستی بھی پسند نہیں اللہ اکبر چھڑنی نماز بڑی دور دیئے باتیں 30 میں سے پارے گیا خود اللہ پاکے نماز والی سستی نہ ذرا بھی روا مومنہ نماز والے چھتی چھتی آ پڑھ کے نماز اپنے اللہ نو منا مومنہ نماز والے چھتی چھتی آ سستی تے کمزوری تو نماز والی چھڑ دے شیطان دی اطاعت اپنے دل وچوں کڈ دے سستی تے کمزوری تو نماز والی چھڑ دے شیطان دی اطاعت اپنے دل وچوں کڈ دے شیطان نو دھتکار کے نماز ادا مومنہ نماز والے چھتی چھتی آ پڑھ کے نماز اپنے اللہ نو منا مومنہ نماز والے چھتی چھتی آ بڑا افسوس جو نمازاں نہیں ادام دے
اللہ تے رسول دے او منکر بن جان دے بڑا افسوس جو نمازاں نہیں ادام دے اللہ تے رسول دے او منکر بن جان دے بڑا افسوس جو نمازاں نہیں ادام دے اللہ تے رسول دے او منکر بن جان دے بڑا اللہ تے رسول دے او منکر بن جان دے کھا کے رزق رب دا نہیں کر دے شکر ادا مومنہ نماز والے چھتی چھتی قرآن پاک دے ایک مقام تے اللہ نے کہہ دیتا ہے کہ شکر گزار صرف نمازی بندے نے نمازی اور بندہ کھانا کھا کے ٹکار مار کے شکر الحمدللہ کہہ دے بے شکریہ نہیں سب تو بڑا شکریہ دا طریقہ نماز ہے نماز حضرات ان شول میں سے پارے کے یا خود اللہ پاک شول میں سے پارے خود اللہ فرمایا ہے دوزخ تلے گئی نامی کھو میں بنایا ہے دیما ایدے اندر بے نمازانو صدا دیما ایدے اندر بے نمازانو صدا مومنہ نماز والے چھتی چھتیا پڑھ کے نماز اپنے اللہ نو منا مومنہ نماز والے چھتی چھتیا اللہ پاک فرما دینے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف ایک لفظ خالف ایک کے خلف لام تے جزم پڑھئے معنی ہو رہے زبر پڑھئے معنی ہو رہے معنی کیا حضرات خلقن جدے اخلام دے اتے جدم پڑھانگے جدم خلقن ادا مانا ہوئے گا بری اولان نہ کمی اولان نہ خلف اولان فرمایا بنی اسرائیل دے اندر پہلا بڑے چنگے لوکی نمازاں پڑھن والے سن لیکن بعد دے اندر ایسی نہ خلف گندی اولاد آگئی جنہاں نے نمازاں نو ضائع کر دیتا گندی اولاد خلف اگر لامو تے زبر پڑھاں گے یہ دا معنی اچھی اولاد اچھے جانشین کہ باپ نمازی تھی پتر بھی نمازی ہے بلکہ تہجد گزار بن گیا یاد ہونا ہے تو انہوں ایک گل میں جمعہ کہی سی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کہندے نے قبیلے توڑے بنائے نے برادریاں توڑے تعارف واسطے تعارف تو مراد ہے ہی نہیں آج جاٹے یا باٹے یا فلان اے نہیں یہ بھی ہے لیکن صرف اے نہیں یہ دے نالے بے فلانے خاندان اندر فلاں خوبی ہے فلانا خاندان بڑا باخلاق ہے فلانا خاندان جمعہ آج کل مشہور ہو گیا نا کون ہے وہ پائی تو ہی تے لڑاکے بڑے ہو رہے فلانا خاندان یہ بندے ہی بڑے ماردہ ہے بند ہو گیا فلانا خاندان یہ تے بندے ہی بڑے ماردہ ہے فلانا یہ تے جناب فلان کام کردہ ہے نہیں یہ مشہوری نہیں یہ تعارف نہیں نیک نامی دا تعارف ہوئے نیک نامی حضرات راہن بات توجہ فرمان دے جایا جے نیک نامی دا تعارف ہوئے جس طرح ہوئے کہ فلانا برادری فلانا خاندان فلانے دی اولاد ویکھیے کہ او دے دادا سی او دے اگو پتر سارے نمازی نے پھر او دے پترے جناب اونا دے پتران دے پتر سارے نمازی نے پتر نمازی دیاں نمازی اگو پھر دوترے دوتریاں نمازی اگو پھر پڑپوتیاں نمازی نے بندے دی پہچان ہونی چاہی دیئے فلانے خاندان اندر اے خوبیاں پیدا کرو اللہ اکبر حضرات ان جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں کہ رب العالمین فرمان دینے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة انہاں نمازانو ضائع کر دیتا کہ میں نمازانو ضائع کر دیتا ایک دے نماز پڑھی نہیں بغیر چھڑ کے ضائع کر دیتی بغیر پڑھن تو ضائع کر دیتی دوسرے دا معنی اے وے نماز پڑھی تے ہے وے لیکن شریعت
دے مطابق نہیں پڑھی جویں نبی پاک فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا دی کوئی نماز نہیں، کوئی نماز نہیں۔ ہن پڑھی بھی ہے امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی نماز ضائع۔ نبی پاک واضح لفظاں کہندے نے امام دے پیچھے بھی پڑھ، صرف مسلکاں دی آڑ دی اندر آ کے فاتحہ چھڑ دیتی جڑی کہ نماز دی اصل ہے، اصل ہون ذرا بات توجہ فرماندے آجے بات غور کرے آجے پھر کئیاں نے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اپنی خواہشات دے پیچھے لگے، ادھر اذان ہو گئی ہے، نماز دا ٹائم ہویا ہے، لیکن دلوں خواہش پیدا ہوئی ہے، چل چل کے تھوڑی جی چھٹی ہوئی ہے کم تو چلا میں جناب پانا والی دکان تے جا کے پان لیڑا، فلانی دکان تے جا کے فلان کرا، چڑھ منو وقفہ ہویا فلان جگہ تے پھیرا ماں، یعنی نماز چھڑ دیتی ہے جو دل وچوں خواہش اٹھی ہو دے پیچھے چل پہ ہے، نفس امارہ دی خواہش پوری کرنواتے ٹر پہ ہے، نماز چھڑ دیتی، نماز ضائع کر دیتی ہے۔ فرمایا نہ لوگاں دا علاج کی ہوئے گا جنہیں کسے طریقے بھی نماز ضائع کی دیا، رب العالمین فرما دینے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَشَّا ایک دامان ہے کہ گمراہ ہو گیا ہے، دوسرا ایک دامان ہے گمراہ ہویا، گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے، دوجہ دامان ہے غش ایک خودہ نام ہے، جہنم بڑی ڈونگی ہے، ایک پتھر جہنم دے اندر چھٹیا گیا، نبی پاک فرما دینے 17 سالہ تو بعد تھلے تیتے پہنچیا، 17 سالہ تو بعد جہنم دی تیتے پہنچیا پتھر، جہنم دی تیتے پہنچیا 17 سالہ تو بعد پتھر جا کے پہنچیا جہنم دی تیتے۔ حضرات ان باطرہ توجہ فرما دے ڈایا جے جہنم دی تیتے جس ویلے پہنچیا 17 سالہ تو بعد یعنی گری جہنم میں پھر ایدے تو تھلے دو کھونے، ایک دا نام اثام ایک دا نام غش، فرمایا جڑے نمازاں نو ضائع کر دینے انہاں نو جہنم وچ نہیں بلکہ اس تو بھی تھلے والے طبقے میں سٹاں گا، جہنم تو بھی تھلے، غش نامی کھوج جنہاں نے نمازاں نو ضائع کیتا تے جنہاں کدی پڑھیاں کدی نہ پڑھیاں انہاں دا بھی اگے اللہ انجام بیان کر لگے۔ حضرات ان باتیں غور کرے آجے رب العالمین ارشاد فرما دینے فرمایا نماز چھڑنا تے بڑی دور دی گل ہے، اللہ پاک کو نماز دی سستی بھی بارے وچ نہیں۔ حضرت امامہ بالی رضی اللہ نو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لَتُلْقَذَنَّ أُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَذَتْ عُرْوَةٌ تشبث الناس بالتي تليها فأولهن تقضا نقض الحكم وآخرهن الصلاة۔ نبی پاک فرما دینے لوکی نماز دے لوکی اسلام دے ارکان نو رکنا نو ایک ایک کر کے چھڑ دے جان گے، سب تو پہلے اڑا رکن چھڑیا جائے گا اسلام دا وہ ہوئے گا کہ وقت دے حکمران جڑے نے وقت دے حاکم جڑے نے ایک لوگاں دے فیصلے قرآن و سنت دے مطابق نہیں کرنگے، سب تو پہلے کڑی اسلام دی توڑی جائے گی۔ ہن ویکھ لو کہ کیڑے ملک نے جیتے اسلام دے مطابق فیصلے کیتے جاندے نے، قتل دی سزا قتل کون پیا دیندا ہے، کیڑی عدالت قتل دے بدلے قتل کر دیے، کیڑی عدالت چور دے حق کر دیے، کیڑی عدالت زانی نو کوڑے مار دیے، کیڑی عدالت شادی شدہ زانی نو سکسار کروان دیے، کیڑی عدالت اللہ دے حکمات نفاذ پہ کر دینے۔ حضرات رب العالمین نبی پاک فرما دینے سب تو پہلے اسلام دی ایک کڑی ٹوٹے گی، فرمایا پھر جدو ایک ٹوٹے
گی لوکی دوجی نو پھڑن گے وہ بھی ٹوٹ جائے گی پھر تیجی نو پھڑن گے وہ بھی ٹوٹ جائے گی چوتھی نو پھڑن گے وہ بھی ٹوٹ جائے گی فرمایا چل دیاں سب تو آخر تے کڑی ٹوٹے گی نماز بھی لوگ چھڑ دیں گے اکثریت چھڑ دیں گے ہن تسی اندازہ لا لو نماز ایک بندہ دیکھو صحابہ کرام سمجھتے ہیں جنہیں نماز نہیں نہ پڑھی وہ کچھ بھی ہے ہی کچھ نہیں اور مسلمان تے نام دا بھی نہیں صحابہ کرام اے تصور کر دے سا ہون کوئی بے نماز نمازی ہے فرق ہی کو نہیں رہ گیا فرق ہی نہیں ساڑھے سینج کنہ کو فرق ہے بے نماز کیا سی انہوں نے رشتے نہیں کر رہے بے نمازاں کاروبار نہیں کر رہے بے نمازاں یاریاں نہیں لاندے ہاں یاری لاؤ اس نیت دے میں انہوں نمازی بنانا ہے اب میرے سکے منڈے دو گمراہ ہو گئے جم پیچھے میں بڑا ہی روکیا لیکن چوری پھر چلے جاندے میں جلسے ٹر جانا پھر رات چلے جانا جم دی بیٹھک نے انہاں بے نماز بنا دیا میرے پتر نے میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں میں انہوں دا حل کرنا کچھ اور انشاءاللہ مولوی دے پتر نماز نہ پڑھے میری آبادہ دا لوگوں اثر کی ہوئے گا اپنی حد تک کوشش پوری کروں گا ہدایت میرے اللہ کو اگر پھر بھی بے نماز رہ جائے تو یاد رکھ لے جے نوح علیہ السلام دا پتر بھی نافرمان سی میں نو کہتے تانا نہ دیا جائے لیکن میں اعلانیہ کہہ رہا اعلانیہ جمعہ دی بیٹھ سوسائٹی لے گئی تباہ کر گئی حضرات ہن بات غور کریا جے رب نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے سب تو آخری کڑی جڑی ٹوٹے گی نماز یہ ہن جڑا کڑیاں دا ٹوٹنا دی وضاحت انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ چرچ کرانگا چونکہ جمعہ دا وقت مکمل بلکہ 2 منٹ اوپر ہو گئے اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے رب العالمین سانو نمازاں دی پابندی کر کے اللہ تے دے رسول دی جنگ تو بچائے آمین کہہ دے سانو سڑیاں اولادانو اولاد دی اولادنو پینا پرہمانو رشتہ دارانو ملے دارانو ساڑے سوسائٹی تمام محاولنو اللہ الرحمن پکے نمازی بڑھائے تاکہ نمازی بن کے اللہ تے دے رسول دی جنگ تو بچ جائے جنگ بڑی سخت ہے وہ دیاں صورتاں کچھ میں آج صرف لفظاً عرض کیتیاں نے اگلے جمعے میں وہ دیاں صورتاں مکمل عرض کرانگا دلائل رہا کہ جدو بندہ نمازاں چھڑ دیں دے پھر اللہ تے رسول دی جنگ کے میں شروع ہوتی ہے انشاءاللہ وہ دی پوری وضاحت دلائل عرض کرانگا اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے رب العالمین پکے سچے نمازی بنائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین